اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ گفتگو کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ قرآن کریم سے جوڑنا، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہر دور کے انسان کی ذہنی امامت کیسے کرتی ہیں۔ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ شعور انسانی جتنا بھی بلند ہو جائے، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 21 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے، یا ایہا الذین آمنو، تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پورے قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچاؤ کے طریقے بتاتا ہے، شیطان کا تعارف کراتا ہے، شیطان کے کس کس طرح کے انداز ہوتے ہیں، کیسے کیسے حربے ہوتے ہیں، اور تم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے اس کی پیروی کرے گا وہ تم کو فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ یہ فحش اور بدی، اس کی تعریف کیا ہے؟ فحش کسے کہتے ہیں؟ بدی کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا رحم و کرم نہیں ہوتا، تو تم میں سے کوئی شخص پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ جو پاکیزگی کے بعض افراد دعوے کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا تعلیمات دیتا ہے ہمیں، اور کیا ہمیں کوئی گھمنڈ ہونا چاہیے؟ اب کردار پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک پاکیزگی ہوتی ہے جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ شخصیت ہے، پاکیزہ کردار کسے کہتے ہیں، روحانی پاکیزگی کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اتباع شیطان کی، اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہاں بھی اتباع کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، جامعہ بن نوری ٹاؤن، صاحب نگاہ، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نور اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن
يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کا تعارف کیا ہے؟ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ خطوات شیطان کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیے آپ، اور اس آیت کو ذرا کھولیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم نے اپنا اسلوب بیان مختلف جگہوں پر مختلف رکھا۔ سبحان اللہ۔ کہیں پر یا ایہا الناس کہا تو کہیں پر یا ایہا الذین آمنو کہا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والے بھی ان کے قدم متزلزل ہو سکتے ہیں، اور شیطان سب کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ خطوات خطوتن کی جمع ہے، اور یہ مابین القدمین، قدموں کے بیچ کی جگہ کو اور گیپ کو کہتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ نقش قدم کو بھی کہتے ہیں، اور خطوتن خطا اور غلطی سے بھی ہیں۔ تو اب یہ جو ان کی اتباع نہ کرو، چونکہ جو ان کی اتباع کرے گا تو شیطان کا تو کام کیا ہے؟ فحاشی کی طرف اور بدی کی طرف وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور ایک موقع پر جب کافروں کو یہ کہا گیا کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو، تو نعوذ باللہ وہ کہنے لگے ہمیں تو اللہ نے اس کا حکم دیا، واللہ امرنا بہا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ پاک فحش کاموں کا حکم نہیں دیتے، بلکہ فحش کاموں کا حکم تو شیطان دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب
سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس سے جو گزشتہ آیات ہیں اس میں ایک خاص گناہ سے روکا گیا تھا اور اس کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی اور عریانیت پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو فحاشی اور عریانیت نہ پھیلاؤ. لا تتبعوا خطوات الشیطان کہہ کر تمام گناہ یعنی عمومی گناہوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ایک نقطہ یہ کہ سورہ بقرہ میں بھی یہی مضمون ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ گویا کہ حلال حرام میں جو امتیاز نہیں کرتا وہ بھی شیطان کی پیروی ہے. یا ایک آدمی اپنی زبان سے یا اپنے دل سے یا اپنے ارکان سے کوئی گناہ کرتا ہے یہ بھی شیطان کی پیروی ہے. ٹھیک. یا ایک آدمی وہ شریعت کو مقدم نہیں رکھتا اپنے معاملات زندگی میں، تو یہ سب جو ہیں وہ شیطان کی اتباع اور تابعداری کے زمرے میں آتا ہے. اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. یہ جو فحشا اور منکر ہے، مفسرین نے لکھا کہ فحشا اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت بھی برا کہیں اور عقل بھی برا کہیں، اور منکر وہ ہوتا ہے جس کو عقل برا کہے. یعنی شریعت نے اس کو واضح طور پہ تو نہیں کہا لیکن آپ کی عقل اس کو برا سمجھ رہی ہے. تو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور ایک موقع پر فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، شریعت نے کوئی واضح حکم اس کے بارے میں نہیں دے رکھا لیکن آپ کے دل میں کھٹک اور خلش سی آ گئی اور آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے. فرمایا اس کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر فحشا سے مراد زنا ہے اور منکر سے مراد منکر من القول ہے، کہ زبان سے بیہودہ گوئی کرنا یا بدگوئی کرنا یا نازیبہ کلمات نکالنا یا گالم گلوچ کرنا یہ اس زمرے میں آتا ہے. تو گویا کہ ایمان والے اگر شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے تو یہ ان کے لیے خطرے کی بات ہے. اس سے ان کو بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو تزکیہ کرنا پڑے گا. اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے جیسے برتن کو جو ہے مانجا جاتا ہے اسی طرح اپنے دلوں کو صاف کیا جائے گا. اور یہ تزکیہ پھر اللہ کریں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ کہا کہ کچھ لوگ جو دعوے دار ہوتے ہیں اپنے تزکیے اور اپنی پاکیزگی اور صفائی کے، تو فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کا تزکیہ اور اس کا دعویٰ نہ کرو. وَأَعْلَمْ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کون متقی اور پرہیزگار ہیں. اس تزکیے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے قرآن کو بھیجا. فرمایا کہ یہ رسول تمہارے دلوں کا تزکیہ کریں گے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تزکیہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے بعد تمہارے دلوں کا کیا جائے گا. اپنے آپ کو تم نے اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور اہل اللہ جو اللہ کی محبت سے لبریز لوگے ان کے حوالے کرنا ہوگا. تب تم شیطان کا مقابلہ کر پاؤ گے، ورنہ وہ شیطان اتنا وہ تمہارے اوپر زور لگائے گا، ورغلائے گا کہ بچنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب تم محنت کر کے اللہ والوں کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے تو پھر خوشخبری ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے وہ نیک بندے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا اور شیطان تھک جائے گا. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ عرفات کے موقع پر جب یہ لاکھوں لوگ دعائیں مانگتے ہیں احرام کی حالت میں ننگے سر اور گویا کے ننگے پاؤں الہا وزاری کے ساتھ
کفن نما چادریں پہن کر، تو اس موقع پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، مغفرت اور بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ اپنے سر پر مٹی ڈال کر کہتا ہے میری محنت رائے گاہ چلی گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، میری انویسٹمنٹ اور سرمایہ ضائع ہو گیا۔ اور اسی طرح بدر کے موقع پر بھی یہ ہوا تھا۔ تو یہ جو شیطان کی اتباع نہ کرنا ہے، آدمی یہ تب کر پائے گا جب اس کا تزکیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھلائی، اللہم آتی نفسی تقواہا انت مولاہا وخیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو میرا تقوی دے، آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے خصوصی گناہ جو فحاشی کا تھا اور عمومی گناہ جس میں سارے گناہ آ گئے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں تزکیہ کرنا ہوگا، اور تزکیہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور یہاں بھی فرمایا مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کوئی تزکیہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ اس سے اس واقعہ افک کی طرف بھی اشارہ ہے جو گزشتہ آیات میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو الزام لگایا تھا، اور اس میں یعنی 2-3 صحابہ کی زبان سے بھی کچھ جملے نکل گئے تھے اور پھر رجوع کی توفیق مل گئی تھی، تو فرمایا وہ بھی محض توفیق خداوندی کی برکت تھی کہ تم فوراً اس سے باہر آ گئے، ورنہ تمہارے لیے آسان نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل واضح کر دی آپ نے یہ بات کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان سے کیا مراد ہے۔ مفتی صاحب اب یہاں کچھ سوالات میں چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے پہلے حصے کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں یعنی سوال کی شکل پہ رکھیں۔ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ جہاں جہاں شیطان کی فرما برداری ہو رہی ہے، اس کا مطلب طے شدہ بات ہے کہ وہاں وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ اور ہم سب وہاں نظر آئیں جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم وہاں نظر نہیں آئیں جہاں شیطان ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ فحشہ اور منکر آپ نے واضح کر دی کہ اللہ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرتے ہوئے فحش کاموں کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں، فقر سے فاقے سے ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے، وہ یہ کہ شیطان اور اس کے چیلے، شیطان وہ شیاطین جن و انس، شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ان سے محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہیں، کیا وہ طریقے مخصوص ہوتے ہیں یا ہر عہد کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں؟ ہمیں تعارف کیسے ہو، ہم کیسے جانیں کہ یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطان جب بھی وار کرتا ہے وہ مخلص ہو کر وار کرتا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو اجداد، ہمارے جد آدم اور حوا، ان کے ساتھ بھی شیطانی رویہ، اور یہاں تک کہ شیطان نے ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آج کا جو شیطان ہے وہ سب سے پہلے ہماری عریانیت، ہمارے ننگے پن کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور اس کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ یہ ابن آدم کے کپڑے بھی اسی طرح اتار دیے جائیں کہ جس طرح ان کے جد آدم علیہ السلام کے کپڑے اتروائے تھے، اور حوا علیہ السلام۔ ارشاد فرمائیے جدید طریقے کیا ہیں اس شیطانیت کے، اور سمجھا کیسے جائے؟ دیکھیں اتنی بات تو کنفرم ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی پارسائی کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شیطان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کے داؤ سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اب بات یہاں پر ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے مدد اور توفیق مانگنی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ٹھیک،
रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ठीक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सुभान अल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इन तमाम आयात से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि शैतान का मुकाबला हम नहीं कर सकते और उससे बचने के लिए सबसे पहले तौफीक खुदाबंदी को मांगना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, तौफीक खुदाबंदी को आदमी कब मांगेगा? जब ये अपने आप को हकीर समझेगा। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ठीक। तो पहले तो हमने अल्लाह की तौफीक को मांगना है, यानी दुआओं का एहतमाम करना है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमा दिया लन तमस कि हरगिज़ तुम गुमराह नहीं हो सकते, लन तज़िल्लु मा तमस्सक तुम बेहेमा। ठीक। हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे जब तक दो चीज़ों को थामे रहोगे। अब गुमराही क्या है? यानी शैतान की बात मानना। तो हरगिज़ तुम उसके दाव में नहीं आ सकोगे जब तक दो चीज़ों को थामे रहोगे, किताबुल्लाहि व सुन्नती। दूसरे नंबर पर हमने किताब और सुन्नत से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ मजबूत रखना है। तीसरे नंबर पर जो तरीका है शैतान के वार से बचने के लिए, अल्लाह वालों की सोबत है। वज़बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहा वला तअदु इनाका अन्हुम। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, हालांकि आका को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए कि आप अपने नफ्स को इन लोगों के साथ रोके रखिए। ये तीसरी बात हो गई कि अल्लाह वालों की सोहबत ज़रूरी है। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद और नुसरत भी जमात के साथ होती है। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान में भी इस बात को वाज़े किया गया। चौथे नंबर पर बात यह है कि जब आप की सोहबत अच्छी होगी, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत तालेह तोरा तालेह कुनत, उसके बाद भी आपने कुछ जो रूहानी मुआलिज होते हैं, यानी जिसे हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनके पास जाना होगा। जैसे आपने कहा ना कि शैतान से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार बदलता रहता है, तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि जैसे उसके हरबे तब्दील होते रहते हैं, जैसे उसकी चालें तब्दील होती रहती है, जैसे हर दौर में फितने नत नए वजूद में आते रहते हैं। पहले ज़माने में फहाशी और उरियानियत को फैलाने के ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स या ये आलात तो नहीं थे। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी फहाशी और उरियानियत को ज़्यादा जो फैलाया जा रहा है वो इन असबाब के ज़रिए से फैलाया जा रहा है। बल्कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात इंट्रो में की कि उसने सबसे पहली कोशिश किया कि यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, कि वो ये कोशिश करता है कि इंसान का लिबास उतर जाए। क्यों? अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। क्यों? इज़ा लम तस्तअ फस्ना मा शिअता। क्यों? इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शिअता। फरमाया कि जब तुम हया न करो तो जो चाहे करो। और इससे गुज़िश्ता आयात में भी इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशिअल फ़ाहिशा में भी यही बात बताई गई कि उसकी तो कोशिश ही फहाशी और उरियानियत को फैलाने की है। तो इसीलिए कुरान करीम ने 15वें पारे में ये नहीं फरमाया वला ज़िना न करो, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। यानी वो असबाब, वो दवाई, वो अवामिल, वो फैक्टर्स जो ज़िना का सबब बन सकते हैं, वो क्या है? मिक्स गैदरिंग है, मर्द व ज़न का इख्तिलात है, बेपर्दगी हैं, बदनज़री हैं, और इस तरह के औरियानियत पर मुब्तला जो ड्रामे और फिल्में हैं, जब तक तुम इन चीज़ों से अपने आप को नहीं बचाओगे तो तुम गुनाह को कभी नहीं छोड़ सकते। हर्रम रब्बी अल फ़वाहिशा मा ज़हर मिन्हा वमा बतन। अब यहाँ नुक्ते की बात ये कि मेरे रब ने हराम करार दिया फ़वाहिश को,
جو ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اور اس کے ساتھ اسم کو الگ ذکر کیا، مطلب سارے گناہوں کو ایک کیٹیگری میں اور فحاشی اور عریانیت کو الگ سے ذکر کیا، کہ گویا کہ تمام گناہوں میں جو سب سے خطرناک اور مہلک ترین گناہ ہے وہ فحاشی، وہ عریانیت، وہ زنا، اس کے اسباب اور دواعی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو ہم خوب سمجھ لیں کہ جب تک اللہ کی توفیق اور پھر ان دعاؤں کا اہتمام، قرآن اور حدیث سے تعلق، اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی، اور تصوف اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کے پاس جا کر شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہم دو زانو ہو کر بیٹھیں گے نہیں، زانوئے تلمس طے نہیں کریں گے، تو اس شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو، بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بروں کی صحبت بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بدی اور نیکی یہ کون بتائے گا ہمیں، یا کون بتاتا ہے ہمیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بدی کی تعریف وہی ہوگی جو ہمارے دین نے ہمیں بتا دی، نیکی کی تعریف وہی ہوگی جو ہمارے دین نے ہمیں بتا دی۔ شیطان خیر خواہانہ انداز میں ہمیں بدی کی طرف مائل کرتا ہے اور بدی کو پرکشش بنا دیتا ہے، اللہ اکبر، بدی کو پرکشش بنا بہت دیتا ہے۔ اہم بات آپ نے کی، بہت اہم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ بھلا وہ آدمی جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور اس کو وہ اچھے لگ رہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، فرمایا کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سونا ہے، چاندی ہیں، گھوڑے ہیں، کھیتیاں ہیں، مویشی ہیں۔ اس میں آپ کو ایسا مبتلا کرتا ہے کہ آپ اللہ سے اور اس کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی کہا گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اولاد جو ہیں تم بخیل بنانے والے ہو، تم بزدل بنانے والے ہو۔ تو یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ خیر خواہانہ طور پر آپ کے سامنے آتا ہے، وہ بہت خوبصورت پیکنگ میں گناہ کو آپ کے سامنے لاتا ہے، لیکن وہ چیز اندر سے کھوکھلی اور خراب ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت پیکنگ میں، مطلب فرسٹ کلاس پنی میں تھرڈ کلاس پروڈکٹ۔ یہ جو بات قرآن کریم کی آیت آپ نے یہاں پر تلاوت فرمائی، پھر اس کے معنی بتا دیے، یہ مکانات، یہ خواتین یعنی عورتیں، بیویاں، بچے، مویشی، ہمارے کھیتیاں، اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس بات کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، فحش کے حوالے سے، منکرات کے حوالے سے۔ آج کا شیطان، آج کے ابلیس کے چیلے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم دین سمجھ رہے ہو یہ دین ہے ہی نہیں، یہ دین ہے ہی نہیں، وقت گزر گیا ہے، دین کی تعبیرات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آج ذہن انسانی بہت آگے چلا گیا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم سود کو حرام سمجھتے ہو؟ یہ سود وہ ہے ہی نہیں جو قرن اولیٰ میں ہوتا تھا۔ آج کا سود تو رننگ فائنینس ہے۔ آپ 3 کروڑ روپے لیتے ہیں بینک سے، سود دیتے ہیں 3 لاکھ، 6 لاکھ تو آپ کما رہے ہیں اس کے اوپر، 3 لاکھ سود دے رہے ہیں، کون سا حرام ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ آج کا شیطان ہماری معزز با پردہ با حجاب خواتین سے کیا کہتا ہے؟ تم گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ گھر سے نکلو، باہر جاؤ، جاب کرو، صبح نکل کر بچوں کو یہ آیاؤں کے پاس چھوڑ دو۔ نسل انسانی، تربیت اولاد تباہ و برباد، لیکن شیطان چکر چلا رہا ہے۔ 1 تنخواہ گھر پہ نہیں آ رہی، اب 2 تنخواہیں گھر پر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو نئے نئے انداز، جو آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ تھرڈ کلاس پروڈکٹ فرسٹ کلاس پیکنگ میں شیطان پیش کرتا ہے، اور ہم رفتہ رفتہ خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شیطان ہمیں گڑھے میں گرا دیتا ہے، اور پھر شیطان آخر میں جا کے بری ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان، میں نے کب تمہیں بھٹکایا تھا، تم ہی صرف چلے آئے تھے،
اور پھر شیطان کو بندہ برا بھلا کہے گا، اور بندہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ تو اب یہ نئے انداز، خیر خواہانہ انداز، آج کے دور کے شیطان کے یہ انداز کیا ہیں جن سے ہم سب کو، یہ محترم ناظرین جو آپ کی بات سن رہے ہیں، ان کو محفوظ رکھنا خود کو چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہوگا، عملی حکمت کیا ہوگی؟ میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل پڑھا جی اور اس میں ایک یہودی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، مات دینے کے لیے اب ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم نے دو چیزیں مسلمانوں میں انٹر کرنی ہیں اور مسلمان خود بخود مغلوب ہو جائیں گے۔ ایک شبہات اور ایک شہوات۔ اچھا، یہ جو آپ نے پہلی بات کی شبہات، کہ قربانی کے موقع پر یہ تصور پیش کرنا کہ جی ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، جانوروں میں کمی آ جائے گی، ان کا خون گرے گا، بیماریاں پھیلے گی، علائشیں ہوگی، گندگی ہوگی، لوگ گوشت کا استعمال کریں گے، بیمار ہو جائیں گے، اس طریقے پر وہ کاؤنسلنگ اور کنونس کرتا ہے کہ بجائے اس کے آپ کسی بچی کی شادی میں جہیز کا سامان دلا دے، کسی بیمار کا علاج کر دے، کسی کو گھر بنا کر دے دے، تو ایک تو اس طرح کے شبہات کے ذریعے سے وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے دور کرتا ہے، یعنی وہی کے مقابلے میں عقل کو لاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک روزے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ آپ گناہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، آپ کی نظروں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت تو ہو نہیں رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار، ان کا روزہ ان کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں دیتا، اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، کہ جو آدمی رمضان میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل، غلط عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس طرح کی بات کر کے کہتے ہیں روزہ نہ رکھا جائے اور اس کے بدلے میں کوئی اور اچھا کام کر لیا جائے۔ حج کے موقع پر یہ کہنا کہ جی آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں، آپ نے ایک حج کر لیا، بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، آپ اور جو ہے رفائی اور فلاحی کام کر لیں، ایک تو شبہات ہیں۔ اچھا، وہ لوجیکلی آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح پردے کے بارے میں کہ بھائی جب آپ اپنے چہرے کو چھپاؤ گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آپ کے چہرے پر ہوا نہیں لگے گی، دھوپ نہیں لگے گی، اور جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے یہ آپ کی آزادی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ جملے کہے جاتے ہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، جو کہ شیطان کہلواتا ہے۔ شیطان کہلواتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بلکہ حدیث قدسی میں تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ بدنظری من ترکہا مخافتی، جو میرے ڈر سے بدنظری چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عورت سامنے آتی ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے منع کیا دیکھنے سے، اس ایک نظر ہٹانے پر ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، بدلے میں ایسا ایمان دوں گا اس کی حلاوت یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ہمارا دین فوراً اس کا حل عطا فرماتا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ سد ذرائع۔ سد ذرائع کہ ایسے ذریعے کو ہی بند کر دیا جائے کہ جہاں گناہ کا، بدی کا، فحشا کا امکان پایا جاتا ہو۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی تھی کہ دین زنا کو منع نہیں کرتا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، زنا تو بہت آگے کی چیز ہے، آپ قریب بھی نہ جائیں، دین یہ بتاتا ہے۔ تو سد ذرائع، جتنی گفتگو آپ نے فرمائی نا، یہ تمام گفتگو ہوئی انفرادی معاملات پر کہ ایک بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دو قوتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، رحمانی بھی اور شیطانی بھی، تو رحمانی قوتوں کو اپنے اندر کیسے شامل کیا جا سکتا ہے اور شیطانی قوت کو کس طرح رد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شیطان رد ہوا، مردود ہوا۔ سوال میرا صرف یہ ہے، انفرادی حیثیت سے ذرا آگے نکلتے ہیں
جو مسلمان ریاستیں ہوتی ہیں ان کے حکمران بھی کئی بار ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ شیطانی چنگل میں پھنس گئے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے ہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان. میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اتباع کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو. اتباع کس کی کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتباع. اللہ اکبر. یعنی نقش قدم پر چلنا. تو بڑے جو حکمران ہیں مسلم گلوب کے، ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ خود بھی شیطانی جو چالیں ہیں ان کو سمجھیں اور ان کی جو رعایا ہے ان مملکتوں میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی شیطان کی چالوں کا ہدف نہ بننے دیں. دیکھیے ہم ابتدا سے بات یوں کر سکتے ہیں کہ ان حکمرانوں کو لانے والے بھی عوام ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرائیٹیریا دیکھنا چاہیے کہ ہم حکمرانی کا حق کس کو دینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حکمران ہمیں رحمان سے قریب کرے گا یا شیطان سے قریب کرے گا؟ یہ ہمارے لیے فضا سازگار بنائیں گے شریعت پر چلنے کے لیے یا مشکل بنائیں گے؟ سبحان اللہ. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے بھی حکمرانوں کے لیے یا ایک ریاست اور اسٹیٹ کے لیے کچھ احکامات اور ہدایات دی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہ اگر ہم ان کو سلطنت دے دے، اقتدار دے دے تو یہ سب سے پہلا کام نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ ایک شعبہ ڈیولپ کریں گے. سبحان اللہ. سب سے بنیادی طور پر تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ کر رہے یا نہیں. اچھا اسی طرح ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو حکمران ہیں ان حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس ملک کے اندر اجتماعی طور پر فحاشی اور عریانیت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا سٹیپ لیے. اس ملک سے سودی نظام ختم کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا. اس ملک کے اندر اقامت صلاۃ کا آپ نے شعبہ کیسے بنایا. اس ملک کے اندر ایک مسلمان کو یعنی اس کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ آپ نے فراہم کی یا نہیں. تو ان حکمرانوں سے وہ سوال ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اپنے تمام عاملین اور گورنرز کو خط لکھا. اس خط میں جو پہلا جملہ لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. تمہارے سارے معاملات میں جو سب سے ویلیویبل چیز میرے نزدیک ہے وہ نماز ہے. جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ باقی چیزوں کو بدرجہ اتم ضائع کرنے والا ہوگا. یہ کانسیپٹ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس زمانے میں اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھو گی، وہ بھیس بدل کر گشت کر رہے ہیں. آج ہمارے حکمران خود شریعت سے نابلد اور ناواقف ہے تو وہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے کیسے کوششیں کر سکتے ہیں. یہ بالکل اتباع شیطان اور خطوات شیطان پر چل رہے ہیں. آپ نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا، نقش قدم. بعض مفسرین نے لکھا یہ جو سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹ کی چال سے نکلا ہے. پہلے زمانے میں جب اونٹوں کے قافلے چلتے تھے ریگستانوں میں تو اونٹ جہاں قدم رکھتا تھا وہاں چھاپ سی بن جاتی تھی. تو پچھلا اونٹ بھی اس نشان پر اپنا قدم رکھتا، ایون کہ 50 اونٹ گزرنے کے بعد لگتا ایک اونٹ گزرا ہے. تو جیسے پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کی اتباع کر رہا تھا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو تم کامیاب ہوگے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت
طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اب آخری حصہ پروگرام کا آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 کے پہلے حصے میں کیا فرما رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اور جہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوتا تم پر تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے، اس سے یہ حصہ کیسے جڑتا ہے؟ اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ پہلے حصے سے اس کو ذرا جوڑیے اور اللہ کیا فرما رہا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو شیطان کا مقابلہ تب ہوگا جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ ما زکا منکم من احد ابدا، بعض مفسرین نے لکھا کہ کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ دوسرا معنی لکھا ہے کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تیسرا معنی لکھا ہے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ چوتھا معنی لکھا ہے کسی کو رشد و ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ہم نے اللہ کی مشیت اس کو اہم سمجھنا ہوگا، ورنہ تو یہ کام مشکل ہے۔ یہ جو ہے کہ ولولا فضل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ قیل ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا آپ بھی؟ محتاج فرمائے الا ان یتغمدنی اللہ، جب تک اللہ بھی مجھے اپنی رحمت اور فضل کے سمندر میں ڈبو نہ دے میرے لیے بھی مشکل ہے۔ تو ہم بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ استحضار کہ اللہ سن رہا ہے، سمیع لاقوال عبادی، وہ ہمارے اپنے بندوں کی ایک ایک بات کو سنتا ہے، علیم بافعالہم یا علیم بہم، اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو جتنا اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا، اور اللہ کے جو ہے وہ رقیب ہونے کا، اور اللہ کے نگہبان ہونے کا تصور دل میں پختہ ہوگا، اتنا ہی شیطان کے قدموں سے اور اس کے خطوات اور اتباع سے بچنے کی ہمیں توفیق ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب کیا یہ بھی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ تم اپنی پاکیزگی کے اتنے بلند اور اتنے بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہو یہ دعوے نہ کرو؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھو، سر جھکا کے رکھو۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا نا، اس سے بڑی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور آپ فرما رہی ہیں کہ افلا اکونا عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو ایک تو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہیں ہونے چاہیے، اور سامنے والے کے تعلق سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد۔ دیکھیں، سامنے والے کے لیے بدگمانی وہی کرے گا جو دوسرے کو حقیر سمجھے گا، اور دوسرے کو حقیر وہی سمجھتا ہے جو اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتا پھرتا ہے۔ ٹھیک۔ چونکہ جب آپ اپنے آپ کو متقی، پارسا اور پرہیزگار سمجھیں گے تو آپ کو دوسرے لوگ حقیر نظر آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے تو پارسا ہونے کے بعد بھی جو دعویٰ کرنا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ہم تو نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ بعض اللہ والے کبھی بھی مواجہہ شریف پر جا کر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا یہ بدن وہ اس مقام پر آنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، تو کبھی بھی دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے آخری حصہ گفتگو کا فرمایا، اور آپ نے قطعہ پڑھا اقبال کا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر،
گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یہ اقبال ہیں جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو یہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری سمندر کی موجوں سے اٹھنے والی لہروں کا نام ہے، جو فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. جو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اللہ اکبر. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی مدینہ منورہ میں زندگی میں کبھی تشریف نہیں لے گئے. اللہ اکبر. ایک کانفرنس میں گئے، جدہ تک پہنچے، عمرے کے لیے نہیں آئے، مدینہ منورہ نہیں پہنچے. آپ نے فرمایا نا کہ ایک شخص کیسے کھڑا ہو سکتا ہے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو اقبال نے کہا کہ نہیں، اور اقبال اگر چلے جاتے تو امکان یہ تھا کہ واپس نہیں آئیں گے. روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا انتقال ہو جاتا. اللہ ایک عاشق رسول. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، مفتی صاحب نے ایک عجیب نکتہ یہ یہاں چھیڑا، تو مجھے تھوڑی سی بات کرنی پڑی کہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے. پاکیزگی کے دعوے کسی انسان کو نہیں کرنے چاہیے. اللہ جانتا ہے کون کتنا پاکیزہ ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ سامنے والے کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہو. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. مفتی فضل سبحان صاحب کا میں بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل. محمد ندیم بہاولپور سے. محمد ندیم صاحب بہاولپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. اللہ اکبر. جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.